بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ زمانے کی قسم جس کی گردش انسانی حالات پر گواہ ہے، یا نماز عصر کی قسم کہ وہ سب نمازوں کا وسط ہے، یا وقت عصر کی قسم جب دن بھر چمکنے والا سورج خود ڈوبنے کا منظر پیش کرتا ہے، یا زمانہ بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم جو سارے زمانوں کا ماحصل اور مقصود ہے۔ بے شک انسان خسارے میں ہے کہ وہ عمر عزیز گوا رہا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کرتے رہے اور معاشرے میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہے اور تبلیغ حق کے نتیجے میں پیش آمدہ مصائب و آلام میں باہم صبر کی تاکید کرتے رہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ اے اللہ برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر، بے شک تو بڑی تعریف والا بزرگی والا ہے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ساری تعریف، ساری بڑائی، ساری کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ہے تمام جہانوں کا۔ سلام ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اور یہ اس کا مزید کرم ہے کہ اس نے ہمیں امت مسلمہ میں پیدا کیا۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ آج ہمارا موضوع جو ہے وہ سورۃ العصر کے حوالے سے ہے۔ سورۃ العصر جو ہے انتہائی خوبصورت، انتہائی پیاری اور انتہائی جامع سورت ہے، اور مطلب ہے تو یہ چھوٹی سی سورت، لیکن اس میں ایک معنی کا سمندر پنہا ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ اس پہلی آیت میں لفظ استعمال کیا گیا والعصر۔ عصر کا جو نام ہے اس سورت کی مناسبت سے رکھا گیا ہے
کہ عصر کا مفہوم ہے زمانہ یا وقت، لہٰذا اس کے زمانہ نزول کے بارے میں مجاہد، قتادہ، مقاتل نے کہا ہے کہ یہ مدنی ہے، لیکن مفسرین کی عظیم اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کا مضمون بھی یہ شہادت دیتا ہے کہ یہ مکہ کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی، جب اسلام کی تعلیم کو مختصر اور دل نشین انداز میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ وہ آسانی سے لوگ جو ہے اس کو سمجھ سکیں، چھوٹے چھوٹے فکروں کی مناسبت سے اس کو سمجھ سکیں۔ موضوع اور مضمون جو ہے اس صورت کا وہ یہ ہے کہ اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کیا ہے اور اس کی خسران کس چیز میں ہے۔ یہ اس کا موضوع مباحث ہے کہ کن چیزوں کو اختیار کرنے میں اس کی فلاح ہے اور کن چیزوں کے اختیار کرنے میں اس کا نقصان ہے۔ اب اس کو پہلے ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر اس کا مفہوم ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان در حقیقت بڑے ہی خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے اور کرتے رہے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے۔ اب دیکھیں کہ عربی زبان کا یہ اعجاز ہے کہ اس میں ایک ایک جو لفظ ہے اس کا بھی معنی ہے، اس کا بھی مطلب ہے۔ والعصر، واو کا جو لفظ ہے اس سے مراد ہے قسم، یعنی قسم ہے زمانے کی کہ انسان جو ہے وہ خسارے میں ہے، انسان خسارے میں ہے۔ لیکن خسارے سے کون سے لوگ بچے ہوئے ہیں؟ جن کے اندر 4 صفات ہیں، الا الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے، وتواصوا بالحق، اور انہوں نے حق کی نصیحت کی، وتواصوا بالصبر، اور انہوں نے صبر کی تلقین کی۔ اچھا، اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے اس کے بارے میں ہم ایک اپنے ذہن کو تھوڑا سا واضح کر لیتے ہیں کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ وقت کے بارے میں کیا ہے۔ اچھا، ایک چیز جو ہے میں اس کو پہلے تھوڑا سا واضح کر دوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قسم یہاں کھائی ہے نا، والعصر، تو یہ انسان کے ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود کمال رکھتا ہے اور وہ تو عظیم ہستی ہے، اس کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے، اور وہ بھی زمانے کی، اور زمانہ تو اس کا پیدا کیا ہوا ہے۔ تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، دراصل اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی عظمت کی بنا پر قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ قسم کھانے کی ضرورت صرف اس لیے ہے، مطلب اللہ تعالیٰ کو پیش آئی ہے کہ ایک دلیل کے طور پر، ایک شہادت کے طور پر، یعنی جو زمانہ ہے وہ خود گواہ ہے، وہ اس چیز کی شہادت دے رہا ہے کہ جو لوگ اپنے وقت کا صحیح مصرف نہیں کرتے، اپنے وقت کو مفید کاموں میں نہیں لگاتے، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ نقصان اٹھاتے ہیں۔ اب اس چیز کو ہم اس طرح سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہمارا ماہ و سال کا سسٹم چل رہا ہے، سال گزر جاتے ہیں، مہینے گزر جاتے ہیں، پھر ہفتے گزر جاتے ہیں، ہفتے کے بعد دن گزر جاتے ہیں، دن کے بعد گھڑیاں گزر جاتی ہیں، اور ایک ایک لمحہ لمحہ کر کے یہ زندگی کا جو سفر ہے یہ گزرتا جا رہا ہے، اور عمر جو ہے انسان کی گھٹتی جا رہی ہے۔ تو جب عمر لمحہ لمحہ کر کے گزرتی جا رہی ہے، اگر ہم اس عمر کو ہم مفید کاموں میں نہیں لگاتے اور اس کو اگر ہم ضائع کر دیتے ہیں تو ہم بہت زیادہ خسارے میں ہیں، نقصان میں ہیں، کیونکہ صاحب بصیرت لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو وقت ہے، یہ جو زمانہ ہے، یہ جو ٹائم ہے، یہ ایک جوہر ہے۔ جوہر کیا ہے؟ جوہر کس چیز کو کہتے ہیں؟ جوہر جیسے جیول ہے، یہ ایک
مطلب سونا ہے، جیول ہے، موتی ہے یہ، اور موتی بھی سے بھی بڑھ کر ہے۔ دیکھیں جو دولت ہوتی ہے اس کو تو ہم تجوری میں بند کر کے رکھ دیتے ہیں تو وہ پھر بھی محفوظ ہو جاتی ہے، لیکن وقت جو ہے اگر یہ گزر گیا تو یہ دوبارہ نہیں آتا۔ تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے یہ مطلب سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ یہ اس کو قید کر کے نہیں رکھا جا سکتا۔ جو گزر گیا سو گزر گیا، اس نے دوبارہ نہیں آنا۔ اب یہ دیکھیں اس کو اس طرح سے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ دیکھیں جب انسان جو ہے اس کے اوپر سکرات الموت جب آتی ہے تو اس وقت ایک جو سانس ہے کہ اگر انسان چاہے نا کہ اس کو وہ ایک سانس اس کو موت سے بچا دے یا ایک سانس وہ اور لے سکے تو وہ نہیں لے سکتا۔ تو پوری دنیا دے کر بھی ایک سانس انسان نہیں خرید سکتا۔ تو اس لحاظ سے ایک ایک لمحے کی بہت زیادہ قیمت ہے۔ اس چیز کو ہم اس طرح سے ہمارے ذہن میں یہ کلیئر ہو جاتی ہے کافی حد تک۔ پھر یہ ہے کہ امام راضی نے کسی بزرگ کا قول نقل کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ رحم کرو اس شخص پر، رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ حیات گھلا جا رہا ہے اور وہ اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ دراصل اس شخص کے بارے میں ہے جو کہ اپنی زندگی کو لغویات میں گزار دیتا ہے، اس کو اپنی زندگی کا شعور نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی واضح مقاصد نہیں ہے، اس کے سامنے کوئی زندگی کا ہدف نہیں ہے اور اس کے پاس بصیرت نہیں ہے۔ تو یہاں پر اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے کہ انسان خسارے میں ہے اگر وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال نہیں کرتا۔ اور آگے پھر آ جاتا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر 4 خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اب 4 خصوصیات کون کون سی ہیں؟ کہ جو ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ خالی ایمان لانا کافی نہیں ہے۔ ایمان لا کر اگر ایک شخص یہ سمجھے کہ وہ ایمان لے آیا ہے اور اس کو کامیابی مل جائے گی یا وہ فلاح کا راستہ پا لے گا یا اس کو کامیابی مل جائے گی یا وہ جنت کے درجات کا حامی ہو جائے گا یا اس کو مطلب یہ ہے کہ وہ عذاب دوزخ سے اس کو چھٹکارا مل جائے گا، تو یہ خیام خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پر غفور الرحیم ہے، وہ رحمتوں کا سمندر ہے، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے، وہ بار بار معاف کرنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ منصف عادل بھی ہے۔ اس نے جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ذکر کیا ہے وہاں پر ساتھ ہی اس کے عمل صالح کا ذکر کیا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح جو ہیں ان کا مطلب چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اگر ایک شخص کے دل میں ایمان ہو اور عمل صالح نہ ہو رہے ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان کا بیج تو اس کے دل کے اندر ہے لیکن اس کا وہ بیج کہیں دب کے رہ گیا ہے، اس کی کونپلیں نہیں پھوٹی، اس سے پھل اور پھول نہیں نکلے اور وہ جو ایمان کا بیج ہے وہ کہیں دفن ہو کے رہ گیا ہے۔ تو صحیح ایمان جو ہے، جو شعوری ایمان ہوتا ہے، وہ آٹومیٹیکلی عمل صالح میں ڈھل جاتا ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم اس کو مزید اس کی آگے بڑھیں، ہم ایمان کو پہلے سمجھ لیتے ہیں کہ ایمان ہے کیا۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان سے کیا مراد ہے، آپ سب کو علم ہے کہ جو ایمان کی مبادیات ہیں، جو ایمان کی اساس ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا، رسولوں کے اوپر ایمان لانا، فرشتوں کے اوپر ایمان لانا، رسالت پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، تقدیر پہ ایمان لانا، آپ یہ سب جانتے ہیں کہ یہ ایمانیات ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک بنیاد ہے۔ پھر صرف ایمان جو ہے صرف یہاں تک نہیں ہوتا، اس کے کچھ علامات بھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایمان کی علامات بھی ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعی، کیونکہ یہ ایک عقیدے کا نام ہے، مان لینے کا نام ہے، امن میں آ جانے کا نام ہے، اور اگر انسان سچے دل سے ایمان لے آئے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ سچے دل سے ایمان لانے کا آٹومیٹیکلی یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ انسان جو ہے اس کے عمل میں آٹومیٹیکلی تبدیلی آ جاتی ہے اور اس کے اندر ایک باطنی انقلاب آ جاتا ہے۔ اس کو ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا ہے
کہ حضرت جو ابو ذر غفاری تھے وہ ایک ڈاکو قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو وہ اسلام لے آئے، وہ مسلمان ہو گئے، اور ایمان لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد اس کا اثر یہ ہوا کہ وہ ایک اور ہی چیز بن گئے. وہ انتہائی ایک کامیاب، انتہائی نیک، انتہائی صالح انسان بن گئے. اور جب لوگوں نے ان کو دیکھا تو وہ حیران رہ گئے کہ یہ تو کوئی اور ہی چیز بن گئے ہیں، انہیں تو ہم نے کسی اور روپ میں دیکھا تھا، اب ایمان لانے کے بعد یہ تو اور ہی چیز بن گئے ہیں، یہ کسی سے جھوٹ نہیں بول رہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، ان کے معاملات میں اصلاح آ گئی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کا اظہار پھر انسان کے عمل کے ساتھ آٹومیٹیکلی ہونا شروع ہو جاتا ہے. ویسے ہم کسی کے ایمان کو اس طرح سے نہیں ناپ سکتے. پھر قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ایمان والے تو وہ لوگ ہیں کہ جب وہ ایمان لے آئے تو پھر شک میں نہ پڑے، کیونکہ انسان اگر شک میں پڑ جائے تو کیا ہوتا ہے، اس کے ساتھ وہ عمل نہیں کر سکتا. شک جو ہے وہ ایمان کا قاتل ہے، یقین جو ہے وہ انسان کو عمل کے اوپر ابھارتا ہے. پھر آگے بھی ارشاد باری تعالیٰ ہے قرآن پاک میں مذکور ہے کہ مومن تو وہ ہیں جب ایمان لے آئے تو پھر اس کے اوپر ڈٹ گئے، کہ ایمان لانے کے بعد وہ پھر ادھر ادھر نہیں ہلے اور انہوں نے استقامت اختیار کی. اور اس طرح میرے ذہن میں ایک اور چیز آ رہی ہے کہ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے احکامات تو بہت ہیں، ان میں سے مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں کہ میں اس کو مضبوطی سے پکڑ لوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ. قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں ایمان لے آیا اور جم جاؤ. مراد یہ ہے کہ جب ایمان لے آئیں تو پھر اس کے اوپر استقامت اختیار کریں. اور صاحب بصیرت لوگ کہتے ہیں کہ استقامت ہی کرامت ہے دراصل. کہ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ فلاں بندہ ہے، اس کے پاس یہ کرامات ہیں، کوئی آگ پہ چلتا ہے، کوئی ہواؤں میں اڑتا ہے، تو یہ کرامات ہیں. دراصل اصل کرامت یہ ہے کہ انسان توحید کے اوپر، رسالت کے اوپر، آخرت کے اوپر جب یقین لے آئے، ایمان لے آئے، تو پھر اس کو مستقل مزاجی سے اس کے اوپر تا مرگ جو ہے وہ قائم رہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے قرآن پاک میں، قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ تمہیں ہرگز موت نہ آئے، اور تمہیں موت بھی آئے تو اسلام کی حالت میں آئے. تو مراد یہ ہے کہ اسلام کی حالت میں کیسے موت آئے گی. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ تلقین کیا کرتے تھے. اس کا مفہوم کچھ یہ ہے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ویسے ہی اس کا حشر ہوتا ہے. اس کو ایسے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ اگر ایک انسان جو ہے اگر اس کا شب و روز جو ہے وہ اگر کٹ رہے ہیں کسی مطلب نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں کٹ رہے ہیں، مطلب بہت زیادہ مطلب وہ شراب نوشی میں مبتلا ہے، یا اور اس کے اندر شرعی جو ہے عوارض ہیں اس کے اندر، تو اب کیا ہے کہ جب اس کو موت آئے گی، اس کو کوئی پتہ ہے کہ فلاں لمحے میں اس کو موت آنی ہے، اور جب وہ موت آئے گی تو ظاہر ہے اسی حالت میں آئے گی نا جس حالت میں وہ زندگی گزار رہا ہے. تو اسی طرح سے اگر انسان جو ہے جب ایمان لے آئے، پھر اس کے تقاضوں کے اوپر جب وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے، حقوق اللہ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، حقوق العباد ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، تو اس کا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کی شب و روز اس طرح گزرنے شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ یہی اللہ تعالیٰ سے پھر امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا حشر بھی نیکوں میں کرے گا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک بہترین دعا ہے اس ضمن میں کہ فاطر السماوات والارض انت ولیہم فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین. اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے مسلمان کی موت دینا اور صالحین میں میرا شمار کرنا. کہ یعنی ہمارا جینا اور مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ہے تمام جہانوں کا. یعنی ہماری زندگی کے ہر گوشے میں اللہ تعالیٰ کا کے احکامات اور اس کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق ہماری زندگی جو ہے وہ راہ پا جائے. اچھا،
اب عمل صالحہ کے بارے میں تھوڑا سا ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عمل صالحہ سے کیا مراد ہے۔ عمل صالح اگر بالکل ایک سمپل سے ورڈ میں ہم بتائیں تو ہر عمل وہ عمل صالح ہے جو کہ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہو۔ یہ بالکل سمپل سی ڈیفینیشن ہے، سمپل سے الفاظ میں، کہ ہر وہ عمل جو کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہو اور سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، وہ عمل صالح ہے۔ اچھا، اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں کہ قرآن پاک میں بلکہ مذکور ہے، ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر تم اپنے چہرے، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اگر تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو گے تو اس سے تم مسلمان ہو جاؤ گے، یا تم اللہ تعالیٰ کو یہ پروف کر دو گے کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو، لیکن ابھی تو تم نے نہ یتیموں کا حق ادا کیا ہے، نہ مساکین کا حق ادا کیا ہے، نہ وہ طبقات جو محروم طبقات ہیں نہ ان کی طرف تم نے نظر ڈالی ہے، نہ ان کی کوئی روح رعایت کی ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارا جو ایمان ہے مکمل ہو گیا؟ یہ ایک آیت کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حقوق اللہ کی ادائیگی کے ساتھ حقوق العباد جو ہیں وہ بھی عمل صالحہ میں چوٹی کا درجہ رکھتے ہیں، بلکہ جب ایمان آتا ہے تو ایمان آنے کا یا ایمان دل میں داخل ہونے کا یہ ایک منطقی نتیجہ ہے خیر خواہی۔ انسان کے اندر خیر خواہی آ جاتی ہے، جب ایمان آ جاتا ہے تو انسان کے اندر سیر چشمی آ جاتی ہے، اس کی طبیعت میں صبر آ جاتا ہے، اس کی طبیعت میں احسان کا رویہ آ جاتا ہے، وہ لوگوں کے لیے ایک اچھا انسان بن جاتا ہے۔ اور ایک بہت مشہور بڑی چھوٹی سی بہت پیاری سی حدیث ہے، آپ سب نے بارہا پڑھی ہوگی، بارہا سنی ہوگی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تم میں مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو یہ ایمان کی تعریف ہے، اور عمل صالحہ میں بھی یہی چیز ہے۔ اور شریعت میں بھی یہ ہے کہ جو 3 بڑی چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور ان کو حرام قرار دیا گیا ہے، وہ آپ سب جانتے ہیں، وہ کیا ہے؟ مسلمان کی جان، اس کی عزت، اس کی آبرو، اس کا مال، یہ چیزیں حرام ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم لوگ جو کہ اسلام کے دعویٰ دار ہیں، کیا ہم ان چیزوں کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ یہاں پر تو انسانی جانیں اتنی سستی ہو گئی ہیں کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ قتل ہو رہے ہیں۔ تو وہ ہمارا جو ایمان ہے، کیا ہمیں یہ درس دیتا ہے؟ کیا ہمیں یہ تلقین کرتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ آپے سے باہر ہو کے ایک دوسرے کی عزت کے اوپر حملہ کرنا، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرنا؟ جو مومن ہوتا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ ان چیزوں کے اوپر محاسبہ کرے۔ ہمارا جو اشارہ ہے ادھر کی بجائے ادھر کو ہونا چاہیے۔ ہم پہلے اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا خامیاں ہیں، ہمارے اندر کیا کوتاہیاں ہیں، ہم اپنا محاسبہ کریں۔ اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنا محاسبہ کر لیا ہے، اپنے آپ کو بہتر انسان بنا لیا ہے، تو ہم یہ سمجھیں کہ اس سوسائٹی سے، اس معاشرے سے ایک برے انسان کا خاتمہ ہو گیا، بجائے ہر وقت دوسرے کو برا کہنے سے مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ تو یہ برسبیل تذکرہ ایک ذہن میں چیز آ گئی تھی۔ تو یہ ساتھ ساتھ جب ہم قرآن کی تلاوت کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اس میں عصر حاضر کا لمس ہو، اس میں ہم جو ہمارا وقت ہے، اس کے جو تقاضے ہیں، اس کے مطابق ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کی تلاوت کریں، اور اپنے لیے بھی اس میں سے ہدایت کو اخذ کریں۔ اچھا، صالحات جو ہیں، اس کی اگر صرف یہ عمل صالحہ کے اوپر میں فوکس کروں تو اس کا ایک علیحدہ سے ایک بہت وسیع یہ مضمون ہے اور بہت وسعت رکھتا ہے۔ میں آگے تھوڑا سا بڑھتی ہوں، پھر بعد میں اس کو ہم ان چیزوں کو پھر دوبارہ ایک دفعہ دیکھ لیں گے ذرا وضاحت سے۔ نیک عمل کے بعد جو اگلی جو صفت وہ ایمان والوں کی بتائی گئی ہے وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ۔ اچھا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو ہے کہ ہم انفرادی طور پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، پھر اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم حق کی نصیحت کریں۔ ہم فرد بن کر زندہ نہ رہیں، بلکہ ہم معاشرے میں خیر پھیلانے والے بنیں، کیونکہ قرآن پاک میں بار بار یہ مذکور ہے
अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर का जिक्र है कि आप नेकी का हुक्म दो और बुराई से मना करो। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया है कि मैंने तुम्हें उम्मत वस्त बनकर निकाला है, उखरिजत लिन्नास, और तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है ताकि तुम लोगों को बुराई का हुक्म दो और बुराई से रोको। यानी ये हमारी एक ड्यूटी है। और आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी खुतबा जो है याद होगा, बहुत अच्छी तरह से, बेहतरीन खुतबा है वो। और उसमें जहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफ़ी तनकीन की, आपको याद होगा आपने फरमाया था कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय उसके जिसके पास तकवा है। फिर उसका मफ़हूम कुछ इस तरह से भी था कि जब सहाबा कराम वहाँ बैठे हुए थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि क्या मैंने तुम्हें ये पैगाम पहुँचा नहीं दिया? तो उन्होंने कहा था हाँ या रसूलल्लाह, आपने ये पैगाम पहुँचा दिया है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी शहादत की उंगली खड़ी करके कहा था कि अशहद, कि अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, ए अल्लाह तू गवाह रहना, मैंने ये पैगाम जो है पहुँचा दिया है। और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फिर कहा था कि जो हाज़िर हैं वो गायब को पहुँचा दें, जो हाज़िर हैं वो गायब को पहुँचा दें। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलकीन की थी। तो ये जो पैगाम हमें पहुँचा है ये इसी तरह सहाबा के थ्रू, फिर ताबीन के थ्रू, फिर तबा ताबीन के थ्रू, फिर बुज़ुर्गान दीन के थ्रू, और इसी तरह से ये सीना बसीना ये पैगाम हम तक पहुँचा है। और चूँकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएगा, लिहाजा ये उम्मत मुस्लिमा की ज़िम्मेदारी है कि इस पैगाम को आगे पहुँचाएँ। तो वैसे भी अगर देखा जाए तो ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी सुन्नत थी, सबसे बड़ी सुन्नत थी ये। आप हर वक्त इसी काम में तो मसरूफ़ रहा करते थे, और जो भी इस काम में लगेगा अल्लाह ताला की रहमत उसकी शामिल हाल हो जाएगी। अल्लाह ताला हमसे ये काम ले ले। तो ये वाली सिर्फ ये बयान की गई है कि वतवासौ बिल हक़ को एक दूसरे को हक़ की नसीहत करते हैं। हक़ को थोड़ा हम देख लेते हैं कि हक़ से क्या मुराद है। हर वो चीज़ जो, कुछ चीज़ें हम सबको पता है कि चीज़ें जो हैं, एक रोशनी है, एक अंधेरा है, एक दिन है, एक रात है, एक हक़ है, एक बातिल है। इसी तरह से हक़ क्या है, जो कि कुरान जो है वो सरासर हक़ है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है वो सरासर हक़ है। बातिल क्या है, जो तागूती कुव्वतें हैं, जो मुशरिकीन हैं, जो अल्लाह ताला के वजूद के मुनकर हैं, वो सारी बातिल कुव्वतें हैं। तो यानी मुराद ये है कि वो लोग जो कि फलाह पाने वाले होते हैं वो ईमान लाने के बाद नेक अमल करते हैं, और फिर वो सिर्फ़ अपनी इबादत तक महदूद नहीं रखते, उसको माशरे में फैलाते हैं, एक दूसरे को थाम के रखते हैं और इस हक़ की नसीहत करती है। हक़ में अल्लाह ताला के हुकूक़ अदा करते हैं, हक़ में वो बंदों के हुकूक़ अदा करते हैं, फिर वो दूसरे अगर अपने माशरे में जो महरूम तबका है उनके हुकूक़ अदा करते हैं, फिर अपने अज़ीज़ व क़ारिब के हुकूक़ अदा करते हैं। और हक़ में इसको इस तरह से भी हम समझ लेते हैं कि हमारा जो दीन है इसमें दो इम्पॉर्टेंट जो हैं टॉपिक्स हैं, वो क्या है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल अबाद। हुकूकुल्लाह में कौन सी चीज़ आ जाती है? हुकूकुल्लाह में आ जाता है अक़ाइद और इबादत, और हुकूकुल अबाद में कौन सी चीज़ आ जाती है? इखलाक और मामला। तो ये तवासो बिल हक़ में जो है इन सारी चीज़ों को कवर करता है, ये सारी चीज़ें को कवर करते हैं वो लोग। यानी वो अक़ाइद को भी अपना बेहतर करने की खुद भी कोशिश करते हैं, दूसरों के ऊपर भी इसके ऊपर वर्क करते हैं, इबादत को भी वो बेहतर करते हैं, इखलाक को भी बेहतर करते हैं, फिर उसके बाद मामलात को भी। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि अद्दीन मामला, दीन जो है मामलात की दुरुस्तगी का नाम है। फिर आगे है कि वह तवासो बिस्सब्र, कि जब इंसान इस रास्ते पे कदम रख लेता है तो क्या होता है कि बसाओकात शुरू में उसको कदरे इसमें दुश्वारी पेश आ सकती है,
لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو وہ دشواری نہیں ہوتی. انسان جب خلوص نیت سے ایک قدم بڑھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو خود فرماتا ہے کہ وہ 2 قدم بڑھتا ہے. انسان ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ 2 ہاتھ بڑھتا ہے. انسان چل کے جاتا ہے، وہ دوڑ کے اس کے پاس آتا ہے. وہ انسان کی کمیوں کو، کمزوریوں کو، کوتاہیوں کو درگزر کر دیتا ہے. وہ انتہائی قدردان ہے، وہ انتہائی قدردان ہے. وہ انسان کی کوششوں کو دیکھنے والا ہے، وہ قدردانی کرنے والا ہے. تو مراد یہ ہے کہ اگر دین میں کوئی مشکلات آ رہی ہوں، کچھ اس طرح سے مصائب آ رہے ہوں، کوئی پریشانیاں آ رہے ہوں، تو یہ لوگ جو ہیں آپس میں مل جل کے ایک دوسرے کو تھام دیتے ہیں. خود اپنے آپ کو پھر بھی پھسلنے سے بچاتے ہیں. اپنے گرد و نواح کے ماحول جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی پھسلنے سے بچاتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں. اچھا، صبر جو ہے نا، عموماً صبر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے. صبر جو ہے اس کو اگر لفظی طور پر اس کو سمجھا جائے تو صبر سے تو مراد ہے کہ اپنے نفس کو مصائب کے اوپر، محرومیوں کے اوپر، تلخیوں کے اوپر اور پریشانیوں کے اوپر اپنے نفس کو روکے رکھنا اور جمائے رکھنا اور باندھ کے رکھنا. یہ صبر کا ایک مفہوم اس طرح سے کچھ بنتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جائے اور کہ وہ صبر کر رہے ہیں، بلکہ صبر سے مراد ہے کہ اپنی محرومیوں پر واویلا نہ کیا جائے، شکایت نہ کی جائے، بلکہ حالات کی بہتری کے اوپر جو ہے وہ کوشش کرتے رہنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے، کرتے رہنا چاہیے. اب دیکھیں کہ انسان کو یہ خواہ دنیاوی زندگی ہو یا اخروی زندگی کے لیے کوششیں ہوں، انسان کو یہ اپنے جو بھی امتحانات ہیں وہ صبر کی زمین پہ دینے پڑتے ہیں. صبر کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے. دیکھا جائے تو صبر کے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں کر سکتا. ایک چھوٹی سی مثال ہے کہ جو یہ جو ہم تعلیم حاصل کرتے ہیں تو وہ بھی ہم صبر سے ہی حاصل کرتے ہیں. بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، ایگزامز دیتے ہیں. پھر اسی طرح سے جو عبادات ہیں وہ بھی صبح اٹھنے کو دل نہیں کر رہا. بسا اوقات ایسے ہو سکتا ہے شروع میں. تو کیا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ نہیں، اذان کی آواز آ گئی ہے، میرا نفس خواہ مان رہا ہے یا نہیں مان رہا، میں نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے. تو یہ بھی صبر ہے. اس کو صبر، اطاعت کے اوپر صبر کہتے ہیں. تو صبر کے پھر اس کا کچھ اس طرح سے ہم پوائنٹس کی صورت میں دیکھ لیتے ہیں کہ گناہ سے بچنے پہ صبر، اطاعت پہ صبر، گناہ سے بچنے پہ صبر، اطاعت پہ صبر اور مصائب پہ صبر. پھر علماء کرام فرماتے ہیں کہ کچھ وہ مفہوم اس طرح سے بتاتے ہیں کہ غربت پہ صبر، بیماری پہ صبر اور وسیع پیمانے پر جب یہ جہاد پہ جاتے تھے لوگ تو دشمن کے مقابلے پہ صبر. یہ تو میں نے چند پوائنٹس جو ہیں میں نے بتائے ہیں. ادروائز یہ زندگی جو ہے یہ اس کے ایک ایک سٹیپ پہ، ایک ایک لمحہ جو ہے وہ صبر کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے. اور پھر یہ بھی چیز سمجھنے والی ہے کہ صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ انسان کوئی اس کو تکلیف پہنچی ہے یا کوئی مصائب آئے ہیں تو پہلے وہ واویلا مچائے اور پھر اس کے بعد وہ کہے کہ ٹھیک ہے جی اب میں صبر کر رہا ہوں. ایسے نہیں ہوتا. تو ایک جو مومن کا جو وظیفہ ہے وہ صبر اور شکر ہے. مومن جو ہے وہ شکوہ کرنے والا انسان نہیں ہوتا، وہ تقدیر پر راضی رہنے والا انسان ہوتا ہے. تو یہ 4 صفات جو ہیں اس طریقے سے بیان کی گئی ہیں کہ وہ لوگ جو کہ ایمان لاتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، حق کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی تلقین کرتے ہیں، وہی خسارے سے بچنے والے لوگ ہیں. اور سورۃ آل عمران کے آخری آیات میں بھی کچھ اس طرح کا مضمون بیان ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. کہ اے لوگو تم صبر کرو اور آپس میں صبر کی تلقین کرو اور آپس میں روابط کو مضبوط رکھو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ.
تو یہ جو ساری صفات ہیں، یہ اگر دیکھا جائے اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے، اس کا اگر خلاصہ کر کے دیکھا جائے تو یہ بالکل سمپل سا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ کامیابی، حقیقی کامیابی کے لیے صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے ساتھ یہ ساری صفات ہوں گی تو پھر ہی ہم منزل پر پہنچ سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بالکل کھول کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ یہ والی صفات جو ہیں ہمیں اپنے اندر پرورش کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ یہاں پہ کچھ بہت اچھا انہوں نے کچھ آیات یہاں نکالی ہوئی ہیں، میرا دل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں۔ انہوں نے مومن کا جو کرائٹیریا بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ یہ قرآن پاک سے ہی ہے کہ مومن تو حقیقت میں وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ یہ ہے سورۃ انفال کی آیت نمبر 3 ہے غالباً۔ پھر ہے اور جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت رکھتے ہیں، کہ ایمان لانے کے بعد جو ہے ہمارے جو محبت ہے وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ہونی چاہیے۔ پس نہیں اے نبی تمہارے رب کی قسم وہ ہرگز مومن نہیں ہیں جب تک کہ اپنے وہمی اختلافات میں تمہیں فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس پر اپنے دلوں میں بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں بلکہ سر بسر تسلیم کر لیں۔ پھر فرمایا گیا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر۔ النساء 136۔ اب یہاں پہ تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے نا آیت، اس کو تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر، کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم ایمان لاؤ۔ اس سے کیا مراد ہے؟ ایمان تو وہ لے آئے ہیں۔ اس سے مراد مفسرین کرام یہ بتاتے ہیں کہ ایمان لانے سے مراد یہ ہے کہ حقیقی طور پر ایمان لے آؤ، شعوری طور پر ایمان لے آؤ، ایمان کے تقاضوں کو نبھاؤ، اس کے اوپر ثابت قدم ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ زبان سے کہہ دیا کہ ہم ایمان لے آئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، عہد کر لیا اللہ تعالیٰ سے، لیکن اس عہد کے تقاضے نہیں نبھا رہے، اور کوئی بھی مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، یا کوئی بھی پریشانی آتی ہے تو شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کبھی اس در پہ جاتے ہیں، کبھی اس در پہ جاتے ہیں، کبھی اس در پہ جاتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ تلقین کیا تھا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تم میری ہی عبادت کرو، مجھ سے مدد مانگو۔ تو یہ جو ہے حقیقی ایمان لانا ہے، شعوری ایمان لانا ہے۔ ہم جب دیکھتے ہیں، ہمیں دراصل اس چیز کا ابھی تک ہمارے دلوں میں یہ چیز نہیں اتری کہ ہم شعوری مسلمان بنے۔ ہم پیدائشی مسلمان تو ہیں، لیکن ہم نے قرآن کو بغیر پڑھے، بغیر سمجھے ہم اس کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ قرآن پاک میں لکھا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں پیغام کیا دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتانا چاہ رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کیا دی ہے، اور کیا کرائٹیریا بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو۔ اور یہ والی جو ہے نا آیت، جس کا یہ ترجمہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا ہماری محبتیں جو ہیں وہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں یا دوسرے کے لیے ہیں، کیونکہ محبت بھی شرک کا باعث بن جاتی ہے۔ اور جب لا الہ الا اللہ کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ لا معبود الا اللہ، کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، لا محبوب الا اللہ، کوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبوب، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ایسی شخصیت یا کوئی ایسا معبود نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ محبت کے قابل ہو۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مخوف الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، یعنی کوئی ایسا نہیں ہے جس سے امیدیں باندھی جائیں، کوئی ایسا نہ ہو جس کا خوف کھایا جائے، کوئی ایسا نہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر جایا جائے۔ اور یہی ایمان کا کرائٹیریا ہے، اور محبت بھی شرک کا باعث بن جاتی ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمارے سامنے مثالیں ہیں، یہ نصارہ کا کیا ہوا؟ نصارہ نے بھی تو ایسے کیا تھا نا کہ اپنی محبت میں بہک کے انہوں نے اپنے رسول کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا تھا اور وہ بہک گئے تھے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کہیں ہم بھی تو ان چیزوں کا شکار نہیں ہیں،
कहीं कहीं हम भी तो वो जो हदूद हैं उनको क्रॉस तो नहीं कर रहे। हमें अपनी सोसाइटी में इस तरह के बहुत मिसालें मिलती हैं। अब थोड़ा कहना ही आप काफ़ी समझें, आप इस चीज़ को जानते हैं। हमें इस चीज़ के ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, और ईमान का ये भी तकाजा है कि जो अल्लाह ताला हमें बताए और जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसके ऊपर अमल करके दिखाएं, हमने उसको देखना है, उसकी पैरवी करनी है। क्योंकि फरमाया गया है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुछ भी तुम्हें दे वो ले लो, और जिस चीज़ से रोक दे उससे रुक जाओ। तो हमने ज़िंदगी के सारे मामलात में इन असूलों को मद्देनज़र रखना है। और जो वक्त है ये एक जौहर है, ये एक कीमती ख़जाना है, इसको हम मतलब ज़ाया ना करें, बल्कि इनको अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को तरतीब दें, वक्त को मुनज़्ज़म करें। और हम देखते हैं कि जो भी अल्लाह ताला ने इबादत हमें सिखाई हैं वो दरअसल हमारी ट्रेनिंग है। और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जो मंशूर दिया था उसमें ये था कि आप जो हैं वो आयत का मफ़हूम इस तरह से है कि आप किताब की आयात पढ़ के सुनाते हैं, आप किताब की तालीम देते हैं, आप लोगों का तज़किया करते हैं, आप हिकमत की तालीम देते हैं, आप लोगों को वो बताते हैं जो कि वो नहीं जानते। तो इसमें किताब की तालीम भी है, उसके हकामात का सीखना भी है, तलावत कुरान पाक भी है, तज़किया भी है, हिकमत भी है, ये सारी चीज़ें हैं, सिर्फ़ एक चीज़ नहीं है। और कुरान को लेने के लिए और इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं समझती हूँ बहुत ज़रूरी है, वो तज़किया है। तज़किया के बगैर ये कुरान दिल में नहीं उतरता। उसकी एक छोटी सी मिसाल देख लें कि अगर एक गंदा बर्तन हो, वो साफ़ ना हो, तो उसमें हम दूध नहीं डालते, क्योंकि दूध एक पाकीज़ा, एक मुसफ़्फ़ा चीज़ है जो कि इंसानी सेहत के लिए बेहतरीन है। तो अगर हमारा दिल पाक ना हो, इसमें कुफर हो, इसमें शिरक हो, इसमें हसद हो, इसमें अनाद हो, इसमें अकवा परवरी हो, इसमें ग्रुप बंदी हो, इसमें दूसरों को नीचा दिखाना हो, तो उस दिल में अल्लाह ताला का नूर उतरेगा? सोचने की बात है, बहुत कीजिएगा। इसके लिए अपने दिलों को वसी करने की ज़रूरत है, वसत कल्बी की ज़रूरत है, वसत नज़री की ज़रूरत है, तज़किया की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला ने सूरत शम्स में फरमाया कि कद अफ़लाहा मन तज़क्काहा व कद खाबा मन दस्साहा। फलाह पा गया वो जिसने अपने नफ्स का तज़किया कर लिया, और नामुराद हुआ वो जिसने उसको दबा दिया। तो अल्लाह ताला हमें इन औसाफ से मुतसिफ़ कर ले, हम कहने और सुनने से ज़्यादा हमें अमल का पाबंद बना दे और हमसे अपना काम ले ले, और इस हदायत को, इस नूर को हमारे लिए आसान कर दे। वाक़िअ दाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। कोई गलती कोताही हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम।